اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور لشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر اپنی تخلیق کی بہترین مثالیں دے رہے ہیں کہ کس کس طرح اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اولادوں سے نوازا ہے۔ اللہ ہی کی ملکیت ہے جو آسمانوں میں جو زمین میں ہے، جو چاہتے ہیں وہ پیدا کرتے ہیں۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جس کے لیے چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، اور جس کو چاہتے ہیں ملا جلا کر دیتے ہیں، بیٹیاں اور بیٹے دونوں دیتے ہیں۔ ملا جلا یعنی دو معنی ہیں ملے جلے کے، ایک تو یہ ہے کہ بیٹے بھی دیتے ہیں اور بیٹیاں بھی، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یعنی اخنس بنا دیتے ہیں، جیسے کہ اب ہماری لینگویج میں بولتے ہیں ملا جلا سے کیا معنی ہے؟ مخنس یعنی جیسے وہ ہوتے ہیں مطلب وہی نا، کیا بولتے ہیں، وہی جن کو بولنا نہیں ہم لوگ کو اچھا لگتا ہے، لیکن جو آپ خواجہ سرا بھی بولتے نا ان لوگ کو، خواجہ سرا بولتے بھائی، ہاں وہی خواجہ سرا، تو ملا کنر جلا کنر یعنی بھی بولا جاتا ہے۔ ہاں کنر یعنی وہ جو بیٹیاں پیدا تو ہوگی لیکن ہے وہ بیٹے اس طرح کی، یہ اللہ تعالیٰ کی پیدائش اور خلقت ہے۔ او یزوجہم، یا پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کہاں چلی گئی اس سے آئے، او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتے ہیں ملا جلا کر دیتے ہیں بیٹیاں اور بیٹے بھی، ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتے ہیں بانجھ کر دیتے ہیں، نہ بیٹی دیتے ہیں اور نہ بیٹا دیتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں دیتے۔ انہ علیم قدیر، بے شک وہ علم والے بھی ہے اور قدرت والے بھی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور وہی اندازہ رکھنے والے بھی ہیں کہ کتنی بیٹیاں دینا ہے، کتنے بیٹے دینا ہے اور کتنے وہ کرنا ہے۔ تو لڑکیاں پیدا کرنا اور لڑکے پیدا کرنا اور کسی کو کوئی اولاد نہ دینا، تو یہ سب کیا ہے، تو خواہ آسمانوں کی تخلیق ہو یا انسانوں کی تخلیق، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ دونوں پر وہی قدرت رکھتے ہیں کہ دونوں چیز یعنی ایک ساتھ دیکھ بھی سکتے ہیں، یعنی آسمان و زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، اور کس کو کیا دینا ہے، کتنا دینا ہے اور کس کو کیا نہیں دینا ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ان لوگوں کے منہ پر تماچا ہے کہ جو کسی کو ناحق طلاق دیتے ہیں اس لیے کہ یہ بیٹی ہی بیٹی پیدا کرنے والی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو جواب دے رہے ہیں کہ یہ ہماری چوائس ہوتی ہے، یہ ہماری کوشش ہوتی ہے، یہ ہماری پیدائش ہوتی ہے، کوئی کسی کے اس میں نہیں ہے۔ یا پھر بانجھ اگر کوئی ہے تو اس کو بلیم کیا جاتا ہے، یہ تو اولاد پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، تو یہ بھی بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، یعنی نعوذ باللہ اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے اور اسی لیے دوسری شادی کر لو اور یہ کرو، ٹھیک ہے دوسری شادی کرو اولاد کے لیے منع، لیکن کسی کو بلیم تو مت کرو کہ یہ اسی قابل نہیں ہے اور یہ نہیں کر سکتی اور یہ نہیں ہو سکتا، اس طرح کا وہ نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ اسی طرح خالی بیٹے بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں ہوتی ہیں، ہمارے سامنے ساری مثالیں موجود ہیں نا، خود ہم لوگ سعودی میں تھے تو دو بھائی، ایک دونوں بس ایک سے ایک بڑا ہے اور ایک اس سے چھوٹا، بڑے والے کو 5 بیٹیاں، ایک بھی بیٹی نہیں، ایک بھی بیٹا نہیں، اس سے چھوٹے والے کو 5 بیٹے، ایک بھی بیٹی نہیں، سبحان اللہ، اور پھر اس کے بعد والے کو ایک بیٹا ایک بیٹی، پھر اس کے بعد والے کو ایک بیٹا ایک بیٹی، تو یہ کس کی تقسیم ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی۔ تو جاہل ہے، قرآن سے وہ لوگ دور ہے جو اس طرح کی بلیم لگاتے ہیں عورتوں کو اور اس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں، یہ تو لائق ہی نہیں ہے بیٹا پیدا کرنے کے، تو بیٹا پیدا کرنے کے کہ وہ تو مردوں کے لیے وہ کیا گیا ہے نا، حالانکہ دونوں سے ہی وہ ہوتا ہے، ایک کی اس میں کوئی کوشش نہیں ہوتی ہے، ایک کی کوئی فالٹ نہیں ہوتا اس میں، یا ایک کا وہ نہیں ہوتا ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ دماغ میں ہونا چاہیے کہ اللہ کی مرضی، جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین اور توکل اور بھروسہ کرتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ بے شک یہ اللہ کی تقسیم ہے. بعض ہے ماشاءاللہ ایسے سمجھدار کہ اگر ان کو سالوں سال اولاد نہیں ہوئی تو اسی پر صبر کیے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں نہیں لکھا تھا، کوئی بات نہیں. اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو 20 سال بعد بھی دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ تو زکریا علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی طرح کہ زندگی کی کسی بھی عمر میں دے سکتے ہیں. اللہ کے لیے کون سی چیز بعید ہے؟ یعنی کائنات کا خالق و مالک اور اس میں ہیر پھیر کرنے والے صرف اللہ ہے. وہ جو چاہتے ہیں وہی عالم وجود میں آتا ہے، اور جو نہیں چاہتے نہیں آتا ہے. جسے چاہے دے اور جس سے چاہے چھین لے. پڑھ چکے نا سورہ آل عمران میں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. کسی کو صرف بیٹیاں ہی دیتے ہیں جیسے حضرت لوط علیہ السلام کو، اور کسی کو صرف بیٹے دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، اور کسی کو دونوں دیں جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹے بھی تھے اور بیٹیاں بھی تھیں، اور کسی کو لاولد ہی رہنے دیں جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ وہ وسیع علم والے، ہر حقدار کو جانتے ہیں اور قدرت والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاؤں کی اس میں سے بھی مثال بتا دی کہ انبیاؤں کو بھی سامنے رکھو کہ دیکھو کہ ہم نے ان کے ساتھ بھی ایسا نہیں ہے کہ اگر آج تم کو بیٹے ہی بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں یا نہیں ہے بانج ہے یا نئی اولاد دے رہے ہیں تو تم ناراض ہو کر بیٹھ جاؤ. دیکھو انبیاؤں کے ساتھ بھی یہی ہوا، وہ بھی تو اللہ کے بندے تھے اور وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے انبیاء تھے، تو ان کے ساتھ بھی یہی چیز تھی. تو اگر تمہارے ساتھ ہو رہا ہے تو ناراض ہونے والی اس میں کون سی بات ہے؟ ہاں، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جیسے زکریا علیہ السلام، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. ربی یعنی انک سمیع الدعاء، اور اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ لم اکن بدعائک ربی شقیہ. یا رب میں آپ سے مانگ کر کبھی بھی مایوس نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ نے اس مایوسی سے نکالنے کے لیے کیا کیا کہ مایوس نہیں ہوں میں، اس کا اقرار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی بڑی عمر بڑھاپے پہ، اور جب خوشخبری دی گئی تو حیران بھی ہو گئے. یا رب کیسے مجھے لڑکا ہو سکتا ہے کہ میں بانج ہوں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانج ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا؟ کذالک یفعل ما یشاء. اللہ تعالیٰ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقسیم ہے کہ انسان کی پیدائش کی 4 قسمیں. پہلے تو یہ کہ کیسے پیدا ہوتے ہیں، تو اس میں ہم نے مثال دیکھے تھے. آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے، حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پسلی سے، عیسیٰ علیہ السلام کو ماں ہے باپ نہیں ہے، اور پھر چوتھی قسم کیا ہے کہ ماں اور باپ دونوں کے ذریعے یعنی جوڑوں کے ذریعے پیدا کرتے ہیں، اور وہ نسل کیا ہے؟ چلتی آ رہی ہے. باقی 3 خاص تھی اور وہ وہیں پر رک گئی، یعنی وہ کام وہاں پر ہوا، اس کے بعد دوبارہ کوئی مثال نہیں ہے اس کی. اسی طرح انسان کی 4 قسمیں اللہ تعالیٰ نے بھیجی کہ بیٹیاں، بیٹے، ملے جلے اور بانج. تو یہاں پر یہ ہے حسب مرضی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، لیتے ہیں، اور اولاد میں فرق قائم رکھتے ہیں. یعنی اولاد کے لحاظ سے انسان کی 4 قسمیں ہیں: محض بیٹیوں والے، محض بیٹوں والے، بیٹوں اور بیٹیوں والے، اور اولاد کی صلاحیت نہ رکھنے والے. تو اگر قرآن کو پڑھ لیں، سمجھ لیں، یا کم از کم عورت پر ظلم ہو رہا ہے اور اگر وہ قرآن کو جانتی ہے تو وہ اس آیت کو کوٹ کر کے کہہ سکتی ہے کہ اس میں میرا کہاں قصور ہے. اگر میرے رب نے میرے لیے یہی لکھا ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا گیا ہے سورہ شورا آیت نمبر 50 میں، تو اس میں میرا کہاں قصور ہے کہ مجھے یعنی میرے اوپر بلیم ٹھہراتے ہو یا مجھے الزام ٹھہراتے ہو یہ ساری چیزیں. اور طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں نا اسی وجہ سے کہ چونکہ وہ نہیں ہے اولاد پیدا کرنے کے قابل، یا بیٹی خالی پیدا کرتی ہے تو کوئی اور شادی کریں گے جس کے ذریعے بیٹا. اگر اللہ تعالیٰ وہاں سے بھی نہ دینا چاہے تو کیا کر سکتے ہو؟ کئی ہے مثالیں ایسی، نہیں ہوئے ان سے بھی بیٹے نہیں ہوئے، ان سے بھی اولاد نہیں ہوئی، یا ان سے بھی بیٹیاں ہی ہوئی بیٹے نہیں ہوئے. تو بیٹیوں سے اتنی کیوں چڑ ہے، یا بیٹیوں سے یہ تو سوچو کہ جو تمہاری اولاد ہو رہی ہے وہ جس کے ذریعے سے ہو رہی ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہی ہے نا. بیٹی کو لائے جب تو ہوئی. جاہلوں یہ چیز کیوں نہیں سمجھتے کہ تم اکیلے پیدا کرنے پر قادر تھے تو کر لیتے پیدا اکیلے، کیوں شادی کی، اور کیوں پھر وہ اس کے ذریعے سے اولاد کی وہ کرتے ہو.
تمہارے اندر یہی طاقت تھی کہ تم خود کر سکتے ہو تو یا بیٹیوں سے نفرت کرتے ہو، تو یاد رکھو کہ جس لڑکی کو بیاہ کر لے کر آئے ہو، جس کے ذریعے اولاد ہوئی، وہ بھی تو بیٹی ہے نا. بیٹی نہیں ہوتی تو دنیا میں اولاد کی نسل آگے چلتی کیسے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر یہی فرما رہے ہیں وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، کہ وہ اللہ سے بات کرے، اس کی بات الا وحین، وحی کے ذریعے. یعنی یہ مقام نہیں کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، کیونکہ انسان ایک کمزور چیز ہے، عاجز ہے. اس کی یہ جرات کہاں ہے کہ وہ اللہ سے بات کرے؟ اس کی بات ہوتی ہے اللہ سے کیسے؟ الا وحین، سوائے وحی کے ذریعے. اور یہاں مراد ہے یعنی وحی کیا ہے؟ دل میں کوئی بات کا ڈال دینا، جس کو خفیہ اشارہ کہا جاتا ہے یا الہام کہا جاتا ہے، یا خواب میں جو کچھ دکھایا جاتا ہے. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا. عوامی ورائی حجاب، یا دوسری صورت پردے کے پیچھے سے، مثلاً بندہ ایک آواز تو سنے مگر بولنے والا نظر نہیں آئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر ہوا، اور جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معراج کے موقع پر ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے کسی کو اپنا آپ نہیں دکھاتے. او یرسل رسولاً، یا کوئی فرشتہ بھیجے جبریل علیہ السلام، اور یہ وحی کے بھیجنے کی وہ صورت ہے جس سے ساری آسمانی کتابیں نازل کی گئی ہیں. فیوحی باذنہ ما یشاء، تو وہ فرشتہ وحی کرتا ہے اللہ کے اذن سے جو اللہ چاہتے ہیں اپنی طرف سے. کوئی بات نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ کہ وہ جو بندہ ہوتا چاہتا ہے. اور انہ علی حکیم، بے شک وہ بلند ہے، حکمت والے ہیں. تو یہاں وحی کی 3 یا 4 قسمیں بتائی گئی ہیں. اس آیت میں کیفیات وحی کا بیان ہے کہ جس کی کئی صورتیں ہیں. کبھی تو آپ کے دل مبارک میں وحی ڈال دی جاتی تھی، یعنی خفیہ اشارہ کر دیا جاتا تھا، اور آپ کو یقین ہو جاتا تھا کہ یہ وحی الہی ہے. جیسا کہ ابن حبان والی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روح القدس نے میرے قلب میں پھونک دیا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور اپنا وقت پورا کیے بغیر نہیں مرتا، لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور طلب معاش میں اچھائی اختیار کرو. یعنی روح القدس نے، یعنی جبریل علیہ السلام نے میرے قلب میں، دل پر ایک پھونک ماری کہ جس کے ذریعے یہ مجھے یاد کرا دیا گیا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور اپنا وقت پورے کیے بغیر نہیں مرتا. یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدائش کے ساتھ ہی اس کی روزی اور اس کا وقت کب تک وہ دنیا میں رہے گا وہ لکھا ہے. جب تک وہ اپنی روزی میں سے کھا نہ لے، جب تک وہ اپنا وقت پورا نہ کر لے، اس کو موت نہیں آئے گی. اور لہٰذا اللہ سے ڈر جاؤ اور طلب معاش میں اچھائی اختیار کرو. جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے رزق، تو پھر حلال طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ اس طریقے سے ہی اللہ تعالیٰ تم کو رزق دیں گے نا، تو پھر حرام طریقے پر کیوں جاتے ہو نہ صبرے ہو کر کے؟ کیونکہ حلال کے ذریعے سے کچھ نہیں مل رہا ہے، انکم نہیں ہو رہی ہے، اور یہ نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا حرام کی طرف جاؤ. تو کیوں کرتے ہو؟ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلب معاش میں، یعنی جو روزی کمانے میں، اچھائی کو اختیار کرو. پھر دوسری قسم وحی کی کیا ہوتی تھی؟ کبھی وحی پردے کے پیچھے ہوتی تھی، پیچھے سے ہوتی تھی. جیسے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے بات کی اور انہوں نے کلام سن کر جمال دیکھنے کی بھی آرزو کی. سورۃ اس میں پڑھ چکے تو آخا میں، یا ربی ارینی، اے اللہ تو مجھے دکھا اپنا آپ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ لن ترانی، نہیں تو دیکھ سکتا مجھے سوائے کہ تو دیکھ پہاڑ کی طرف. اگر وہ ٹھہرا رہا میری تجلی سے تو بھی ٹھہرے گا. اور اس طرح سے نہیں دیکھ سکے، ایک تجلی بھی برداشت نہیں کر سکے، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. تو جب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد میں شہید ہو گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن عبداللہ سے فرمایا، یعنی ان کے بیٹے جابر بن عبداللہ سے فرمایا کہ اللہ نے علاوہ تمہارے باپ کے کسی سے دو بدو کلام نہیں فرمایا، یعنی سامنے سامنے کلام نہیں فرمایا. ہاں، انبیاء سے ضرور پردے کے پیچھے سے کلام فرمایا ہے،
اللہ کا عبداللہ سے آمنے سامنے کلام کہاں پر ہوا؟ عالم برزخ میں. اس لیے حدیث کا آیت سے تعارض نہیں، کیونکہ آیت میں دنیا کا کلام مراد ہے. یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہ کسی نے دیکھا، نہ اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ کسی نے کوئی بات کی، کوئی بھی انبیاؤں میں سے ہو یا جو بھی ہو. کیونکہ اللہ کے نبی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تو نعوذ باللہ اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا. کیونکہ لا یدرکہ الابصار وہو تدرک الابصار، نہیں پہنچ سکتی ہے نگاہیں اس تک اور وہ نگاہوں کو پہنچ سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہم کو ڈائریکٹ براہ راست دیکھ سکتے ہیں، لائیو دیکھ سکتے ہیں، لیکن ہماری وہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھیں. ہاں ہم کو یہ کہا گیا ہے کہ تصور کرو، جیسے کہ ہم کو نماز میں کہا گیا ہے کہ ان تعبدوا اللہ کما لکم تراہ فإن لکم تراہ فإنہ یراک، کہ نماز تم ایسی پڑھو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم نہیں یہ تصور کر سکتے تو یہ تو سوچو کہ اللہ تو ضرور تم کو دیکھ رہے ہیں نا. تو پھر اس لیے اچھی نماز پڑھو. تو انبیاؤں سے پردے کے پیچھے سے کلام کیا اللہ تعالیٰ نے، اور یہ دنیاوی کلام کرنے کا معنی ہے. تیسری وحی کی شکل، کبھی اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر اپنی بات اپنے نبی تک پہنچا دیتے تھے، جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام وغیرہ پیغمبروں کے پاس وحی لاتے رہے. آخر میں فرمایا کہ وہ بزرگی والے اور حکمت والے ہیں. اور چوتھی قسم ہے کہ خواب کے ذریعے، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دکھایا، یا پھر یہ کہ یوسف علیہ السلام کو کہ 11 چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں مجھ کو. تو یہ خواب کے ذریعے، اور آپ یوسف علیہ السلام کو خواب کی بہترین تعبیر بھی سکھائی تھی. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین خواب کی تعبیر کا علم سکھایا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو نا باجی. ہاں جیل میں تو خواب کی تعبیر بتائے تھے. نہیں، میں نے سوال کیا کی، آپ لوگوں نے کیا سمجھا؟ آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو خواب کی تعبیر بتاتے تھے نا. کون؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خواب کی تعبیر بتاتے تھے نا. میں نے علاوہ بولی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کس کو اللہ تعالیٰ نے خواب کی تعبیر کا علم دیا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہترین خواب کی تعبیر کیا کرتے تھے، بہترین خواب کی تعبیر بتایا کرتے تھے. تو یہ بھی کیا ہے؟ رویت العلم، یعنی رویا کہتے ہیں خواب کو، اور جس کو یہ احلام بھی کہتے ہیں، الہام بھی کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں. تو وہ چیز کیا ہے کہ یہ بھی ایک طرح کا وہ ہے، جیسے کہ بعد میں بہت سے اسکالر ہوئے، جیسے پی ایچ ڈی کی جاتی ہے کسی بھی اس میں کہ قرآن کا ایک علم سیکھ لیا. یہ پی ایچ ڈی کرنا اس سبجیکٹ میں، یہ خواب کی تعبیر بیان کرنا اور یہ کرنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی کوئی چیز کی بھی تعبیر کھڑا ہو کر کرے، بلکہ یہ علم ہے ایک باقاعدہ کے لوگ سیکھتے ہیں علماؤں میں سے. بہت محنت کرنی پڑتی ہے، بہت زیادہ وہ کرنا پڑتا ہے، اور ان لوگوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں ماشاءاللہ. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. اور اسی طرح جو 3 طریقے ہم نے بیان کیے، اس 3 طریقے میں سے ایک طریقے سے ہم نے آپ پر کتاب بھیجی. روح کی روح ہے یہ قرآن. عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی وحی کی ابتدا کہاں سے ہوئی تھی؟ سچے خواب سے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھا کرتے تھے، اور پھر وہ سچا خواب کیا ہے کہ باقاعدہ سامنے اس کی تعبیر آ جاتی تھی اور آپ سمجھ جایا کرتے تھے کہ یہ وہی چیز ہے جس کو میں نے خواب میں دیکھا. ما کنت تدری مل کتاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے، ولل ایمان، اور نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے. جیسے کہ ایمان کی تفصیلات ہے، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی ولیکن جعلناہ نورا، لیکن ہم نے بنایا اس کو قرآن کو نور. نہدی بہ من نشاء، ہم راہ دکھاتے ہیں اس کے ساتھ جس کو ہم چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وہ وہی ہو سکتے ہیں جو اس کو مانے اور اس کو اہمیت دے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف.
یعنی البتہ آپ ضرور کیا کریں اپنا کام کہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کریں. صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض, راستہ اس رب کی طرف اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. الا الی اللہ تصیر الامور, یاد رہے کہ اسی اللہ کی طرف لوٹتے ہیں پلٹتے ہیں سارے معاملات. لہٰذا جو نہیں مانے گا اس کے لیے شدید وعید بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے. تو یہاں روح کا اطلاق قرآن پر ہے, یعنی یہ قرآن عظیم وحی کے ذریعے آپ کے پاس اتارا گیا ہے. آپ کتاب کو اور بالتفصیل ایمان کو جانتے بھی نہیں تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کیا تھا کہ نبوت سے پہلے آپ تنہائی پسند ہو گئے تھے, یعنی غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے اپنے طریقے سے اور نمازیں پڑھا کرتے تھے اپنے طریقے سے, لیکن نہیں معلوم تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے یا کتاب کیا ہوتی ہے یا چیز کیا ہوتی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ساری چیزیں مٹ چکی تھی. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سب کچھ ختم ہو گیا تھا اور چاروں طرف شرک کا اندھیرا چھا گیا تھا. جہاں دیکھتے تھے وہاں لوگ مشرک بتوں کی پوجا کرنے میں. تو آپ ان سب سے بیزار ہو کے کیا ہے تنہائی پسند ہو گئے تھے, جا کر غار حرا میں اکیلے ہی عبادت کرتے تھے. یعنی فطرت پر چونکہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے, تو اس فطرت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں تھا. جیسے ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے ایسے گھر میں جہاں بتوں کو باقاعدہ تراشا بھی جا رہا ہے اور بیچا بھی جا رہا ہے, بزنس بھی کیا جا رہا ہے, لیکن وہ فطرت پر اس چیز کو نہیں مانتے تھے. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی کہ نہیں معلوم تھا کتاب کیا ہے, نہیں معلوم تھا ایمان کیا ہے, لیکن اپنے طور پر ایک اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی جب آپ 40 سال کے ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے لیے چنا. یہاں پر یہ بتا, لیکن ہم نے قرآن عظیم کو نور بنا کر بھیجا تاکہ ہم اس کے ذریعے اپنے ایمان والے بندوں کو سیدھے راہ دکھائیں. جیسے کہ سورہ فصلت آیت نمبر 44 میں ہم پڑھ چکے, قل هو للذین آمنوا, آپ فرما دیجئے یہ قرآن ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے. یعنی قرآن ہدایت کا نور ہے اور بے ایمانوں کے کان بھی پھوٹ گئے اور آنکھیں بھی. آیت کے پچھلے حصے میں فرمایا کہ آپ سچی اور سیدھی راہ ہدایت کے رہنما ہیں, یعنی آئین شرعی طریقہ صحیح راستہ جسے خود اللہ نے اس کو چنا ہے, اس کو یعنی بتایا ہے آپ کو, جو کائنات کے شہنشاہ مختار کل ہے, کوئی اس کے کسی حکم کو رد نہیں کر سکتا. تمام کاموں کا انجام یہ ہے کہ وہ اسی کے پاس جائیں گے اور وہی سب باتوں کے فیصلے کریں گے. وہ بلند و برتر اور بڑائیوں والے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اختیار میں ہے کہ بتانا یہ مقصود تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ جو آپ کو بلیم کر رہے ہیں مشرکین مکہ کہ نعوذ باللہ آپ اپنی طرف سے گھڑ کر لائے ہیں کتاب کو, قرآن کو, تو آپ تو جانتے بھی نہیں تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کیا ہوتا ہے. یہ تو ہم نے وحی کے ذریعے اور ہم نے رسولوں کے ذریعے فرشتوں کے ذریعے آپ تک پیغام پہنچایا, تب آپ نے جانا کہ یہ کیا چیز ہے. الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات. سورہ شورا مکمل ہوئی. شورا یعنی مشورہ کرنا, اور بہترین مشورہ ہم کو کرنا ہے کسی کام کے لیے تو کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. استخارہ ہے کرتے. استخارہ کے ذریعے.